اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اب یہاں جو پچھلی مرتبہ ہماری آخری آیت تھی وہ یہ تھی کہ اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، یعنی کہ اللہ کے ہاں کوئی بہانہ چلے گا نہیں۔ تو اگر اسی سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی زبان کو بہت تیز قینچی کی طرح چلاتے ہیں اور مختلف بہانے اور باتیں کرتے ہیں، تو کہا کہ اس کی کوئی ضرورت اور حیثیت نہیں ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول سے خطاب ہے اور ان کو تاکید کی ہے کہ آپ یاد کرنے کی وجہ سے جلدی جلدی جو دہرانا یا پڑھنا ہے تو یہ نہ کیا کریں۔ اور اس کی جو قرآن مجید کی ایک تھیم جو اصل میں سمجھتا ہوں اس کے مطابق ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو وحی نازل ہوتی ہے، جو احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان میں بہت عجلت مت دکھائیں، مت کریں، بلکہ یہ کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، سہولت سے ہوگا، آرام آرام سے ہوگا، اور جب ایک جماعت تیار ہو جائے گی، اس کی بیس بن جائے گی، تو پھر اگلا کام کیا جائے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو یہاں اس سے مراد یہ بھی لیے جا سکتے ہیں اگر لفظی معنی ہی صرف نہ لیں تو۔ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید اور یعنی کہ اس میں جو وحی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے ہی بے شک اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ اب یہاں پر بالکل ایسا ہے کہ جب حضرت جبرائیل یا اللہ کی جانب سے وحی آئے تو جب وہ مکمل ہو تو پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں، لیکن یہ تو لفظی معنی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے احکامات کو پہلے سمجھ لیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد عمل کرنا اور اس کا اتباع کرنے کا غور و فکر کے بعد آغاز کیا جائے۔ جب کسی چیز پہ یقین کی کیفیت ہوتی ہے اور غور و فکر انسان کرتا ہے اور اس کی دل کی گہرائیوں میں جب وہ خیالات اور احکامات بس جاتے ہیں تو پھر اس کی زبان پہ یہ جملے آسانی سے اور یہ باتیں آسانی سے آنے لگتی ہیں۔ فرمایا ثم علینا بیانہ، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے سینے کو کھول دیں گے، تمہارے اذہان کو ہم کھول دیں گے، اور قرآن مجید کے احکامات اور قرآن مجید کے عجائب جو ہیں وہ تم پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید 1400 سال سے اس کے ترجمے اور تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، لیکن یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایک بار لکھ دیا ترجمہ تو میرا خیال ہے کافی ہوتا، لیکن نہ اس کا ترجمہ اور نہ تفسیر رکی ہے، بلکہ یہ مستقل جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اپنے اندر کے معنی لوگوں پر عیاں کرتا ہے۔ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں بلکہ کافرو تم پاؤں تلے کی دنیاوی فائدے کو دوست رکھتے ہو۔ اب یہ تمام باتیں عجیب و غریب سی آپ کو محسوس ہو رہی ہوں گی، تو میں ذرا سا اس کو کنیکٹ کروں پچھلی چیزوں سے کہ پیچھے ان کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا اپنے عمل کے ذریعے، صرف کافر ہی نہیں بلکہ ہم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ارے قیامت کب آئے گی، چھوڑو، اور جس طرف چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جائیں۔ تو کہا کہ پھر وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اس کی کائنات میں سے کہاں نکل کے جائے گا، تو اسے کوئی پناہ نہیں ملے گی سوائے اس کی کہ وہ اللہ کے حضور ہی حاضر ہو، چاہے وہ مجبوراً حاضر ہو یا خوشی سے ہو، نہ چاہتے ہوئے اسے وہیں پر حاضر ہونا ہے اللہ کی جانب، اور وہاں پر ایک ایک عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب جتنے تمہارے پاس بہانے ہیں سب کے سب بہانے پیش کر دو، تمہارا کوئی بہانہ آج چلنے والا نہیں۔ یہ جس طرح اب میں وہ اسی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ جس طرح تیزی سے تم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہو اور ہر وقت کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، تو کیا یہ چیز تمہیں جو ہے وہ اللہ سے بچا سکتی ہے، یا یہ بہانے یا مختلف
کہ میں نے تو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے صرف کر دی، میں تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہا، مختلف قسم کے جو ہے وہ ایکسکیوزز جو ہے وہ دیتا رہے انسان، اور اپنے آپ کو بہلا بھی لیتا ہے، اپنے آپ کو بہلا بھی لیتا ہے. مطلب کوئی نماز چھوڑ دی تو ہاں جی میں تو فلاں کام میں مصروف تھا یا کمانے میں مصروف، مختلف. تو یہ سارے بہانے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے احکامات کے سامنے کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے. تو پھر یہاں پر اب جو آیت آخری میں نے پڑھی کہ کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ دراصل تم تو، یعنی کہ کافر، یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے لیکن مراد یہاں پر یہی ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو اسلام کی جانب نہیں آتے، جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے مطابق جو عمل نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں کہا کہ دراصل تم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ تم قرآن کی باتیں سن کر بھی عمل کے لیے تیار نہیں ہو پاتے؟ ہاں اتنا ضرور سمجھتے ہو کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے. دنیا کی ہر کتاب کو جو ہے وہ سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہو. لیکن آج ہمارا المیہ دیکھیں کہ ہم سمجھنے کی طرف تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کتاب کو کوئی سمجھا بھی جائے گا، یا یہ سمجھنے کے لیے ہاں اس کو ختم قرآن کروانا ہے، قرآن خوانی میں پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، مطلب یہ بہت ہے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہو گیا. ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، وہ سمجھنے کی بنیاد پر نیکیاں تھیں. ہم نے ہر چیز کو بہت ہی عجیب انداز میں لے لیا. تو یہ ساری وجہ کیا ہوئی قرآن سے دور ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کے فائدے کو، مفاد عاجلہ کو تم عزیز رکھتے ہو. تمہیں یہ دنیا عزیز ہے، تمہیں آج کی آسائش، آج کا نفع، آج کی سہولت یہ پسند ہے، یہ اچھی لگتی ہے، جبکہ تمہاری اصل زندگی تو یہاں تو ایک تھوڑا سا تمہارا قیام ہے اس دنیا کے اندر، تمہاری طویل ترین زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، وہ تو بعد میں ہوگی. یہ دنیا تو تمہارا ایک امتحان گاہ ہے. اگر اس میں تم آسائشیں ڈھونڈنے میں لگ گئے اور اپنا کام بھلا دیا، تم نے دنیا کے معاملات میں لگ گئے یا رشتوں کے معاملات میں لگ گئے، اپنی اولاد کے اور خاندان کے معاملات میں تم نے زندگی بسر کر دی، تو تم نے تو کچھ بھی نہیں کمایا، تم تو بڑے گھاٹے میں رہے. فرمایا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے. تو اب آپ کو یہ فارمولہ قرآن نے بتایا کہ آخرت یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی حیثیت اور اہمیت آپ کی نگاہ سے کم ہو جائے، ختم ہو جائے. آپ دنیا سے غنی ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں. یہ غنی اللہ تعالیٰ کی صفت کہ دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں. دنیا میں رہیں لیکن ایسے رہیں جیسے کشتی پانی پر رہتی، بس اتنا تعلق ہونا چاہیے دنیا سے. اس کے علاوہ دنیا سے محبت نہیں ہونی چاہیے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام پہ 2 آیتوں میں پورا ہمیں سولوشن دے دیا کہ مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے. کس دن؟ یعنی کہ اس انقلاب کے دن، جب اس زمین پر اللہ کا دین نافذ ہوگا تو کچھ چہرے روشن ہو رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے. جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جس نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، جو جاگیردار طبقہ ہے، جس نے انسانیت کو پیس کر رکھا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان سب کے چہرے اس دن بجھے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہوگا، ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہوگا، اور عدالت وہ عمر فاروق والی عدالت جس میں قرآن کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. یا پھر اگر ہم نہیں کر سکیں گے، اللہ ہمیں معاف کرے، معاف کیا کرے، ہماری تو ذمہ داری ہے کہ اس زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا. اس میں معاف کرنے والا تو بات ہی نہیں. یہ میری اور آپ کی مکمل ذمہ داری ہے، آپ میں سے ہر ایک کی مکمل ذمہ داری. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر بھیجا ہے اور اس خطے میں پیدا کیا ہے تو یہ کوئی خواہ نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. تو لہٰذا ہم اپنے گھر کے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے روزگار میں، اپنے مسائل میں، اپنے بچوں میں الجھ کر زندگی بسر نہ کر لیں، اپنے صرف مال کی محبت میں زندگی بسر نہ کر لیں. ہمیں دنیا میں کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے اور اس کام کو جانیں اور اس کام کا آغاز کر دیں. عمر گزر چکی اور ضائع ہو چکی، اور ہم میں سے ہر شخص کتنا ذہین ہے. میں بار بار یہ باتیں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ خواتین کس قدر ذہین ہیں اور کس قدر یہ پاورفل ہیں، اور کتنا ان کا اثر ہوتا ہے ان کی گفتگو کا، ان کی بات کا. میں بار بار بتا چکا کہ پوری
فلم انڈسٹری، شوبز انڈسٹری ہو یا ہمارے ہاں دیگر جو کام ہوتے ہیں، صنعتیں ہیں، اس تمام میں آپ اگر دیکھیں تو عورت ہی سب سے زیادہ جو ہے اس کا حصہ بنتی ہے. اس کی بڑی امپورٹنس ہے، بہت اہمیت. تو بجائے اس کے کہ اس کا غلط استعمال ہو تو کیوں نہ اسلام کے لیے استعمال ہو، کیوں نہ امہات المومنین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی یہ بسر کریں. وہ انقلاب جو قیامت کے دن تو آنا ہی آنا ہے، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے وہاں بجھے ہوئے ہوں گے، تو وہ انقلاب چاہے زمین پر آئے، ورنہ قیامت کے دن تو وہ انقلاب موجود ہوگا ہی ہوگا. تو اس دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے، اس دن اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. یہ معراج وہاں حاصل ہوگی. اور رب کو دیکھنا، اب اس سے مراد کیا ہے یا کیسے ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، لیکن مراد یہ کہ وہاں پر حقائق اور حقیقت سامنے آ جائے گی. وہاں ساری زندگی کی اصل حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی. آج بھی اس دنیا میں یہ اصل حقیقت ان لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے جو ضعیف ہو جاتے، جب وہ اکیلے ہو جاتے، جب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. جس اولاد کے لیے ساری زندگی صرف کی، جب وہ انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو انہیں حقائق نظر آ جاتے ہیں کہ اوہو یہ تھی حقیقت. کن کے لیے زندگی گزارتا رہا میں، کن کے لیے قربانیاں دیتا رہا. پھر ہاتھ مسلتا ہے. یا اس شخص کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو شدید بیمار ہو یا جسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ اب وہ موت کے منہ سے بچ نہیں سکتا، تو اسے جب وہ ہسپتال کی کھڑکی سے آسمان کو دیکھتا ہے، نیچے سڑک پہ گاڑیوں کو رواں دواں دیکھتا ہے، لوگوں کو چلتے پھرتے اور ہنستے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے دنیا بے رنگ ہو چکی ہوتی. اس کے لیے کھانوں کی لذت ختم ہو چکی ہوتی، اس کے لیے رنگوں کی پہچان ختم ہو چکی ہوتی ہے. کون سے کپڑے ہیں، کس رنگ کے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو چکی ہوتی. تو زندگی کی حقیقت سے وہ واقف ہو جاتا ہے. تو کیا ضروری ہے کہ ٹھوکر لگے تو تب ہم زندگی کی حقیقت سے واقف ہوں؟ کیا ہم آج نہیں ہو سکتے زندگی کی حقیقت سے واقف؟ سوچیں بیٹھ کر اور زندگی کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے. ووجوہ یومئذ باثرہ، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے گی. ان کے ساتھ ایسا حال اور ایسا حشر ہوگا کہ الامان الحفیظ. آج دنیا میں ذرا سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. سوچیں، ہمارے ذہن میں تو پیدا ہی نہیں ہو رہی بات نا کہ قیامت میں کیا تکلیف ہوگی یا کیا ہوگا. ہمارا ذہن جا ہی نہیں رہا. آپ سب گواہ ہیں اس بات کے. میری ان باتوں کے نتیجے میں کیا ہمارا ذہن جا رہا ہے کسی تکلیف کی طرف؟ نہیں جا رہا. اس لیے کہ ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر گرد جمی ہوئی ہے. دنیا کی محبت اس قدر ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے کہ ہمیں حقیقت کا احساس نہیں. تو کہا کلا، ہاں اذا بلغت التراقی، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے. دیکھیں قرآن مجید نے کیا کیا بتا دیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 27، کہ جب انسان اس دنیا میں مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو جی کوئی بابا لے کر آؤ، کوئی دم کرے، کوئی وظیفہ بتائے. اب قرآن کی کوئی بات یاد آتی ہے، کوئی حدیث یاد آتی ہے کہ دم کرنا چاہیے اپنے اوپر. اس مقصد کے لیے اس وقت یاد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہا ہے کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے. یعنی کہ یہ کیفیت کہ انسان آخر وقت میں ان چیزوں کی طرف آتا ہے، لیکن وہ بھی غلط طریقے سے آ رہا ہو، وہ بھی اس کے بظاہر کسی نفع اور فائدے کے لیے جو ظاہری اپنی جان کسی طرح بچ جائے یا اس تکلیف سے اس کو نجات مل جائے، اس مقصد کے لیے وہ اس جانب آتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. یعنی کہ ٹانگ کے اوپر رکھ کے انسان دبا رہا ہوگا. جیسے آج ہمارے سر میں درد اگر ہو جاتا ہے، سینے میں تکلیف ہو جاتی ہے، پورا جسم ہم موڑ کے رکھ لیتے ہیں اور خود اپنے جسم کی جیسے ہڈیاں ہم جو ہے وہ بھینچ رہے ہیں. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف ہانکنا ہے. اور وہ دن ہوگا کہ جب تمہارے یہاں ہانکنے کا لفظ، یعنی کہ جس طریقے سے جانوروں کو
پیچھے سے ایک آدمی ڈنڈا لے کے ہانک رہا ہوتا ہے، اس طرح ان کو ہانکا جا رہا ہو۔ کس کس طریقے سے میرا رب قیامت کی نشانیوں کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، کھول کھول کے ہمیں سمجھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ اور اثر ہونے کا نتیجہ نظر آنا چاہیے۔ اور نتیجہ نظر کیسے آئے گا؟ کیا ہمیں نتیجہ خود نظر آ رہا ہے؟ مطلب ہم میں سے ہر شخص کو، آپ سب کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے قرآن سنا ہے، میرے اپنے اندر کیا چینج آیا؟ سیرت کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن کی کتنی آیتیں یاد کی ہیں، میں نے قرآن کی کتنی آیتوں کے جو معنی اور تفسیر پہ غور و فکر میں نے کیا ہے، میں نے کتنے لوگوں سے ڈسکشن کیا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جہاں بیٹھتے ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زبان ان کی قینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہم وہ رول ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی جماعت کے لوگوں کا خاصہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ دو جماعتیں ہیں، یا تو حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان۔ ہم اگر حزب اللہ ہیں تو کیا ہم اللہ کی جماعت کا حصہ بن چکے ہیں؟ اور اگر حصہ بن چکے تو کیا کام کا آغاز کر دیا ہم نے؟ یہاں کام کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب اللہ کے رسول جو امام الانبیاء ہیں وہ دنیا میں ساری تکالیف برداشت کرتے ہیں، ان کا بھی خون بہتا ہے، ان پہ بھی پتھر برستے ہیں، ان کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ان کو بھی پاگل کہا جاتا ہے، دیوانہ کہا جاتا ہے، مجنوں کہا جاتا ہے، ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری تکالیف امام الانبیاء بھی برداشت کرتے ہیں اس راستے میں، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اور ہم اور آپ بغیر تکالیف برداشت کیے، بغیر کام کیے ان کی شفاعت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ ہمیں اس کام کا آغاز کرنا ہوگا۔ آپ اپنی فکروں کو اسلامی فکر بنائیے، اپنی سوچ کو اسلامی سوچ بنائیے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، آپ کو کس کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کس کے ساتھ زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانا چاہیے، آپ کو کس کا حصہ بننا چاہیے۔ جن کا حصہ بنیں گے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں۔ یہاں پر دنیاوی اور دینی معاملہ، مذہبی معاملے کو الگ الگ مت تصور کیجیے۔ دین ایسا نہیں ہے، دین ایسا نہیں ہے کہ نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہوں اور ہماری باقی زندگی کسی اور کے لیے گزر بسر کر رہے ہوں۔ ایسا قطعی طور پہ اس کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں۔ غور و فکر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے غار حرا میں گئے، تنہائیوں میں اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر ایک غار میں تنہا بیٹھتے ہیں۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اپنا غار حرا تلاش کریں۔ یہ غار حرا سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک ٹرم ہے کہ ایک ایسا مقام جہاں پہ آپ اپنی فکروں کو رسول اللہ کی فکر کے پیچھے لے کر پہنچ جائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ بھی سوچیں کہ یہ آسمان کس نے بنایا، یہ پہاڑ کس نے کھڑے کر دیے، یہ سورج کو کس نے ڈیوٹی پہ لگا دیا، کون ہے وہ یہ سب کرنے والا، اس کا راستہ تلاش کریں۔ جب اپنی غار حرا سے آپ نکلیں گے اپنی سوچوں کو درست کر کے اور اپنے رب کو پہچان کر جب نکلیں گے، حق کو جان لیں گے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ اب اپنے عزیز و اقارب کو اسلام کی دعوت دیں۔ کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اب اٹھو، اب سونے کا ٹائم ختم ہو چکا، اب آرام کرنے کا کام ختم، اپنی یہ چادر لپیٹ کے جو بیٹھے ہیں یہ چھوڑیں، اس کو اٹھائیں اور کام کا آغاز کریں۔ یہ سارا ہمیں اسی طرح رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ہم سب میں سے ہر ایک فرد کو اس طرح کام کا آغاز کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر جو صلاحیت اس کو اسلام کے لیے وقف کرنا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی کبریائی کو عام کرو۔ کیا مطلب عام کرو؟ یُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، کہ تمام ادیان پر اللہ کے دین کو غالب کر دو، مطلب زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرو، زمین پر فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ مقصود۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔